تمام مومنین کی حاجت روائی، مشکل کشائی، بیماروں کی شفا یابی اور رزق میں برکت کے لیے درود پاک ہدیہ محمد نواز سال کا آغاز اور تشریح نظام الہی میں حسین کے نام سے ہو رہا ہے۔ اور ابھی تو عالم ناسوت ہے، جب آواز خلق نہیں ہوئی تھی، حروف پھٹکے ہوئے تھے، لفظ ترتیب نہیں دیے گئے تھے، ابھی حلق بھی نہیں تھا، لہجے بے رنگ تھے، ناسوت کا کچھ نہ تھا، صرف ایک ذات تھی، ذات واجب، اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ ابھی حرف نہیں بنے، ابھی کچھ بھی نہیں بنا، جذبات بھی ابھی خلق نہیں ہوئے۔ اس بے جذباتی کے عالم میں ذات کردگار نے لفظوں اور لہجے کے بنا جو پہلا لفظ کہا اسے محمد کہا جاتا ہے۔ سلام علیہ۔ وہ لفظ، وہ حقیقت جو لفظوں سے پہلے ہو، اور لفظ یہی تھے، حبیبی افعل ما تشاء، حبیب تو چاہتا کیا ہے، جو تو چاہتا ہے وہی میری چاہت ہے۔ کالا ما اشاء سوى الحسین کا پالنے والے جیسے میرے سوا تو کچھ نہیں چاہتا، میں حسین کے سوا کچھ نہیں چاہتا۔ حسین بے کیف ذات کی پہلی کیفیت کی پہلی تجلی کا نام ہے۔ جذبات سے پہلے، حرفوں کی تخلیق سے پہلے، لفظوں کی گنجائش سے پہلے، لہجوں کی رنگامیزی سے پہلے کائنات میں سمایا ہوا تھا۔ پہلا نور جو ہے وہ ہے نور محمد، اور ہم سب ہیں عاشقان محمد۔ حضور امت مسلمہ میں کوئی ایک ایسا شخص نہیں جس کا یہ دعویٰ نہ ہو کہ اسے حضور سے محبت ہے، رسول اللہ سے عشق ہے، ہر شخص کا دعویٰ ہے۔ اسی عشق کو غلط انٹرپریٹ کر کے لوگوں نے نقصانات بھی کیے، لوگوں نے غلط حرکتیں بھی کی، لیکن جو جس نے کیا اس نے اپنے فعل پہ دلیل بنایا اللہ کے حبیب کی محبت کو۔ یعنی زمانہ گمراہ بھی ہوا تو دعویٰ محبت رسول کا۔ یہ مرکزی نقطہ ہے ذات رسالت مآب۔ دیکھیے، اگر دین اسلام سے رسول اللہ کی ذات کو نکال لیا جائے پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ میں اس سے آگے کیا بتاؤں؟ اللہ وہ جو کسی کا محتاج نہیں، وہ بھی کہہ رہا تھا حبیبی کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک۔ حبیب میں چاہتا ہوں کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے تجھے خلق کیا۔ مصطفیٰ، سلامت رہیے، مصطفیٰ اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنے ہی خالق کی پہچان کا سبب بنے۔ اس نے اسے بنایا،
تاکہ خود پہچانا جائے۔ تو دین کے جتنے شگوفے، جتنی کلیاں یہاں کھلتی ہیں، وہ دامن رسالت سے نکلے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ اہل بیت سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ کے اہل بیت ہیں۔ اور دونوں کا تذکرہ جدا کرتے ہی اس لیے ہے کہ صحابہ کرام اور ہیں، اہل بیت اور ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نوکر ہیں صحابہ و اہل بیت کے۔ ارے سبحان اللہ! دیکھیے ہم سب اجتماعی طور پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نوکر ہیں اور اہل بیت کے نوکر ہیں۔ اور صحابہ کرام کے نوکر اس لیے ہیں کہ صحابہ کرام نے اہل بیت کو ماننے کی انتہا کر دی۔ حضرت سلمان سے شروع ہو، حضرت عباس تک جائیں، حضرت عباس سے شروع ہو، عبداللہ ابن عباس تک جائیں، انہوں نے یہی کہا وَلَسْنَا وَمَسْنَا إِلَّا بِكُمَا وَلَا كَرَامَتُنَا إِلَّا بِكُمَا۔ حسنین کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے ہماری تو کوئی عزت ہی نہیں مگر آپ کی وجہ سے، ہمارا تو کوئی رتبہ ہی نہیں مگر آپ کی وجہ سے۔ جی آج تمہیدی گفتگو میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک سادات عظام مومنین سے انتہائی معذرت، پہلا دن تھا، کچھ موسم نے حالات ایسے بنائے کہ تاخیر ہوئی۔ کل سے انشاءاللہ میں پورے 6 بجے انشاءاللہ ممبر پہ ہوں گا۔ ہو سکتا ہے 10 منٹ کا کوئی کبھی بیشی ہو جائے لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ تو آپ سے التماس ہے آپ 10 بجے ہی تشریف لائیے گا۔ آج بارشیں تھیں، سفر بھی پہلا دن تھا، ہر جگہ پہ تاخیر ہوئی، تو آج بنیاد رکھتے ہیں۔ اور بنیاد میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، اسی پہ ہم نے 10 دن گفتگو کرنی ہے۔ عزیزو یہاں کوئی اختلاف نہیں، یہاں کوئی تفریق نہیں، یہاں شیعہ سنی وہابی کا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ حسین اسے کہتے ہیں جس کے در پہ ہر ایک کے لیے نشست ہو۔ یہاں سے محبت کا درس ملے گا، یہاں سے یکتائی کا، امت مسلمہ کو ویسے بھی وحدت چاہیے۔ اور میں یہ گزارش کرتا ہوں اگر چاہتے ہو کہ امت مسلمہ واحد ہو جائے، حسین کا دامن تھام لو۔ اور یہ حسین شیعوں کے نہیں ہیں، نہ سنیوں کے ہیں، نہ کسی اور کے ہیں۔ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، ایک شعر ہے بڑا مشہور، اصل میں وہ شعر اسی حدیث کا ترجمہ ہے۔ شعر بڑا مشہور ہے، میں شعر بعد میں پڑھتا ہوں، حدیث پہلے پڑھتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں، مختصر ہے آپ کیونکہ تو طویل نہیں ہوگا، کل سے انشاءاللہ اس کی اگلی مناظر پہ بات ہوگی۔ آقا فرماتے ہیں رسول اللہ، جو عاشقان مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں ان اللہ جعل محبت الحسین فی قلوب المومنین۔ بلکہ میں ایک حصہ پڑھ گیا، میں پہلا حصہ بعد میں پڑھ گیا۔ ان اللہ جعل محبت علی فی قلوب المومنین ومحبت الحسین فی قلوب المؤمنین والکافرین والمشرکین حتی الملحدین سوى المنافقین۔ میں ممنون، پڑھے لکھے آپ تشریف فرما ہے، میرے ترجمہ کرنے سے پہلے جو میرے ساتھ شریک سفر ہے میں ان کا ممنون ہوں، باقیوں کو بھی لے کے چلنا ہے۔ رسول اللہ فرماتے اللہ نے مومن کے لیے ضروری قرار دے دی ہے علی کی محبت۔ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں مومن ہوں تو اسے چاہیے پہلے بتائے میرے دل میں علی کی ولایت ہے۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ آقا فرماتے ہیں مومن کے لیے ضروری ہے علی سے جانیے گا۔ فرماتے ہیں وہ محبت الحسین للمومنین۔ میں یہ ایک جملہ کہہ کے پچھلا جو بات ہو گئی ہے، وللکافرین وللمشرکین حتی الملحدین۔ فرماتے لیکن حسین کی محبت اللہ نے مومن کے دل میں رکھی ہے، کافر کے دل میں رکھی ہے، مشرک کے دل میں رکھی ہے، حتیٰ کہ ملحد کے دل میں رکھی ہے۔ صرف منافق حسین سے محبت نہیں کر سکتا۔ جی ہاں جی، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ فرمایا منافق علی سے حسین سے محبت، ایک لمحے کے لیے خاموشی، باہر تک بھی جہاں آواز جا رہی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں حسین کی محبت، حیران جنہوں نے اور حیران ہو لیجیے،
رسول اللہ فرماتے ہیں حسین کی محبت مومن کے دل میں، کافر کے دل میں، مشرک کے دل میں، حتی ملحد جانتے ہیں کہ ایتھیسٹ، نان بلیور، وہ لوگ جو کسی دین مذہب پہ یقین نہیں رکھتے، ان ایتھیسٹ بھی کہتے ہیں، نان بلیور بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی مذہب ہے نہیں، ان کے دل میں بھی حسین رہتا ہے۔ میری جانب دیکھیے گا، مومن کے دل، علی صرف مومن کے دل میں، حسین مومن کے دل میں، کافر کے دل میں، مشرک کے دل میں، ملحد کے دل میں۔ آقا مقصد کیا ہے؟ فرمایا آسان یہ ہے، علی کو ماننے کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے، حسین کو ماننے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ حسین کسی ایک مرتبہ فکر کا نہیں ہے جی، اصلی دوستو بابا جی کسی ایک طبقے کا نہیں ہے، وہی تو شعر تھا، انسان کو اللہ آپ کا بھلا کرے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ کیا کہا گیا ہے کہ مسلمان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، تو حسین تب تک عام نہیں ہو سکتا جب تک انسانیت عام نہ ہو۔ حسین کا تعلق ہیومینٹی سے ہے۔ دیکھیے آج کل گوگل کا دور ہے، بڑا آسانیاں ہیں گوگل سے۔ ایک ایتھیسٹ نان بلیور پروفیسر ہیں ہارورڈ یونیورسٹی سے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ریکارڈ ہو رہا ہے، تسلی کیجئے گا بعد میں۔ نان بلیور ہے، ایتھیسٹ ہیں، غیر مسلم ہیں، صرف غیر مسلم نہیں، نان بلیور یعنی وہ انجیل کو بھی نہیں مانتی جی۔ پروفیسر للی جانسن، نام یاد رہے گا، پروفیسر للی جانسن۔ مسلمان عیسائی تو چھوڑو بھائی، وہ کسی دین کو ہی نہیں مانتی۔ یہ ہارورڈ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ چلے جائیے گا، جا کے پروفیسر للی جانسن کو چیک کر لیجئے گا، میں 9 دن ادھر ہوا کے تسلی کر لیجئے گا۔ بتانا یہی چاہ رہا ہوں کہ حسین ہے کس طلسم کا نام، یعنی یہ انجیل کو نہیں مانتی۔ انہوں نے حسین پہ، امام حسین پہ تحقیق کی اور ایک تھیسس لکھا۔ ایک جملہ ان کا سنانے لگا ہوں، وہ کہہ رہی ہیں کہ انسان کو چاہیے should be loved حسین، کہ ہر انسان حسین سے محبت کرے۔ میں پھر وہ کہہ رہی ہے ہر انسان کو چاہیے حسین سے، کیوں؟ کیا کمال جملہ کہا اس نے، غیر مسلم ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے، ہمارے اس سوسائٹی کے لیے حسین کتنے ضروری ہیں۔ اگر حسین یہاں اتر آئے نا، کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کرے گا۔ میں وعدہ کر رہا ہوں، کوئی یتیم کا حق نہیں کھائے گا، کوئی کسی بے گناہ کو قتل نہیں کرے گا، کیونکہ شرط یہ حسین اندر ہو۔ یہ معاشرے کا حسن ہے حسین۔ وہ کہتے ہیں ہر انسان کو چاہیے کہ حسین سے محبت کرے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں بیکاز حسین بیسڈ آف ہیومینٹی۔ میں نے بڑا آہستہ سے پڑھا تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے حسین انسانیت کی بنیاد ہے۔ میں آسان بات کہی، مشکل تو نہیں کہی۔ حسین انسانیت کی، آپ نے لطف لیا، میں نے اصل میں غلطی سے علم کلام پڑھا ہوا ہے، میں اسی کی روشنی میں لطف لے رہا ہوں۔ آپ نے لطف لیا، میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں حسین انسانیت کی بنیاد ہے، تو اس کا مطلب ہے للی جانسن بھی جانتی ہے حسین 1400 سال پہلے نہیں ہوا، جب سے انسانیت ہے۔ کچھ میری گزارش بہت نہیں ہے، جب سے انسانیت ہے تب سے حسینیت ہے۔ یا کل سے اگلے منازل پہ انشاءاللہ کی طرف بڑھیں گے، اور ظاہر ہے حالات ایسے ہیں، تو میں مختصراً امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں ایک غیر مسلم اسکالر کی جانب سے۔
تھکنا نہیں ہے. غیر مسلم اسکالر میں بڑا ذمہ دار بندہ ہوں. آدھی سے زیادہ دنیا میں پڑھ چکا ہوں. اتنی میری عمر نہیں ہے جتنے ملکوں میں پڑھ چکا ہوں. بڑا ذمہ دار بندہ ہوں. مجھے پتا ہے میری بات کون کون سنے گا, تو اس لیے ذمہ داری سے کرتا ہوں. میں کبھی نہیں جی جذباتی گل کی تھی. میں جذباتوں سے کھیلنے کو شرارت سمجھتا ہوں. جی یہ ہدایت نہیں ہوتی. جی غیر مسلم میں اسٹوڈنٹ تھا ڈماسکس یونیورسٹی. شام کا نام سب نے سنا ہوا ہے. شام کی جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے ڈماسکس یونیورسٹی, جامعۃ دمشق. 2006-07 کا دورانیہ تھا, میں پڑھتا تھا وہاں. وہاں ایک امام حسین کانفرنس ہوئی تھی. اس میں دنیا کے تمام بڑے بڑے اسکالرس کو بلایا گیا تھا. بیٹا بیٹھ جاؤ, آپ درود پڑھیے. بڑے بڑے اسکالرس کو بلایا گیا جی. آپ میری جانب توجہ رکھیے جی, بات ٹوٹی تو گئی. وہاں امام حسین کو سب نے اپنے اپنے عقیدے کے مطابق سلام پیش کیا. اس کانفرنس میں ایک عیسائی پروفیسر تھا, اسکالر تھا, جو تھا نہیں بلکہ ہے, یعنی زندہ ہے, اور عالم عرب کا بڑا نام ہے, دکتور انتون بارا. میں آج کل پتہ کی بات چلے جی, بندے جلدی جلدی بول دے جے, جڑا جلدی بولتا تیز بولے سمجھ لیا جی کیا ہے آیت غلط پڑھن گیا جی. صحیح گل ہے, یا حوالہ غلط دیں گے. میں آہستہ سے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے کام آئے. اسے عربی میں کہتا ہے دکتور انتون بارا, انگلش میں کہتا ہے ڈاکٹر انتون بارا. الف نون توا واو رے الف نون. اب ایسے کلیئر تو نہیں ہو سکتا. انتون بارا, ٹھیک ہے جی. انتون بارا یہ عیسائی مذہب کے بہت بڑے اسکالر ہیں. شعبہ ادب عربی کے ڈماسکس یونیورسٹی میں یہ لیکچرار ہیں ادب عربی کے. انہوں نے جو وہاں کہا مجھے وہ بڑا پسند آیا. ہاں, ان کی کتاب ہے الحسین فی فکر المسیح. میرا ڈرائیور بھی مجھے لڑتا ہے کہ حوالے نہ دیا کرے. میں پادو امریکہ ٹور جانے تھے, پیچھوں بندے نے انہوں نے پانڈ چڑھ رہے ہیں, پتہ ہے میں دے رہا ہوں بار طور. الحسین فی فکر المسیحی, حسین عیسائیوں کی نظر میں. یہ انتون بارا پہلا وہ عالم ہے, کل سے ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے رسالہ کی جانب, آج یہی ہدیتاً قبول فرمائیے. یہ وہ عالم ہے جس نے پہلی فضائل حسین کی کتاب لکھی انجیل کی روشنی میں. تسلی کر لیجئے گا, یہ ابھی تم تو بڑے پڑھے لکھے ہو, پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ بھی گوگل کر کے دیکھ لیجئے گا. یہ کتاب کے لیے آپ کو مصر نہیں جانا پڑے گا. میں آسان حوالہ دے رہا ہوں, یہ کتاب گوگل پہ پڑی ہوئی ہے. یعنی آپ کو لبنان بیروت کے چکر نہیں کاٹنے پڑیں گے. یہ انگلش میں بھی مل جائے گی, عربی میں بھی مل جائے گی. میں نے آسان کر دیا جی. انتون بارا نے وہاں جو امام حسین کو خراج عقیدت پیش کیا, اس کے چند جملے وقت کے اندر میں سنانا چاہ رہا ہوں. تفصیلی بات کل سے انشاءاللہ. اور یقین کیجئے ایسے ہی ایک لمحے کی خاموشی چاہیے. ہم نے جتنے بھی اسٹوڈنٹ سے وہاں پروفیسر سے سب نے مل کے کہا, انتون بارا پوری تقریر نہ بھی کرتا, صرف پہلا جملہ کہہ کے اتر جاتا, تو یہ یزیدیت کے منہ پہ وہ تماچا تھا جو قیامت تک نہ مٹتا. ایک جملہ میں ہدیہ کرتا ہوں, پھر دیکھتا ہوں کہ دو چار آگے پڑھ رہے ہیں یا بس ایک ہی پڑھنا ہے. وہ جب آئے انتون بارا, ڈاکٹر انتون بارا, عیسائی ہیں ذہنوں میں رہے, مسلمان آئے, انہوں نے آغاز کیا بسم رب الحسین. میں تھک جائیں گے تو پھر میں کل موضوع بدل لوں گا, آج سمجھ لیے چیک ہے. بسم رب الحسین والحمد للہ الذی من خلقہ والسلام علی جدہ و ابی و علی امہ و اخی کون محمد ابن عبداللہ جدہ ذاکا دعاوہ بالنبوت والرسالت فی زمانہ والناس یکذبونہ وکنت اکذبہ فلما رأیت وقرأت سیرۃ ابی عبداللہ الحسین لم اکذبہ لأن لا یجوز ولا یسیر ولا یمکن من رب الحسین فی حجرہ ان یکذب. دیکھیے طویل بھونوی شاہ جی سادات عظام حضور, طویل خطاب ہے, اس کا ایک ٹکڑا سن لیجئے اور پھر سوچئے گا
عیسائی حسین کو کیا مانتا ہے؟ مسلمانوں کو کیا ماننا چاہیے؟ جاگ رہے ہیں سب؟ کہتا ہے حسین کے رب کے نام سے شروع کرتا ہوں. کمال ہو گئے ہیں. یہ ایک مسلمان نہیں کہہ رہا بابا جی، یہ مسلمان نہیں کہہ رہا. او فرزندان توحید، توحید کے عاشقوں، حسین کا شکریہ ادا کرو. تم تو مسلمانوں سے توحید منوا رہے ہو. حسین نماز پڑھتے ہیں جی. کہتے میں مسلمانوں پہ ہنستا تھا. کیوں؟ کرتے کرتے کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر آدھے جھکتے ہیں، پھر پورے جھک جاتے ہیں. یہ دین ہے. یہ توہین ہے. پھر میں نے حسین کو کمال ہے. کہتا ہے پھر مجھے حسین کی زندگی پر یقین ہو گیا کوئی ایسا ہے جس کا سجدہ واجب ہے، کوئی ایسا ہے جس کی عبادت واجب ہے، کوئی ایسا ہے جس کا سجدہ واجب ہے. کیوں؟ کہتا ہے اس لیے حسین تو وہ کسی کو ہاتھ نہیں دیتا. وہ کہتا ہے حسین کی زندگی یہ ہے کوئی نہ حق میں کسی کو ہاتھ نہیں دیتا، جسے وہ سجدہ کرے کوئی کو ایسا ہو. سلامت رہیے. میں سمجھ رہیے گا. تعلیم صاحب آپ کو 6 بجے انشاءاللہ 6 بجے 10 منٹ تک ہو گئی. آپ تفصیلی باتیں ہوں بنایا جائے. میں اب منبر پہ کھڑا ہوں. میں نے کبھی زندگی میں کوئی نہیں بتا سکتا میں نے کبھی منبر پہ ہاتھ مارا ہو. جی میں اسے منبر نہیں سمجھتا. تو میں منبر پہ کھڑا ہو کر مبارکہ تو نہیں کروں گا، ہاتھ کو بڑھاؤں گا. تو منبر پہ کھڑا ہوں. ہفتوں کے ہفتے اس جملے میں مجھے اتنے سمجھ رہا ہے، اتنے سمجھ رہا ہے. مجھے نہیں پتا آپ کو میرا وعدہ ہے پڑھ رہا آج کی شام کی نماز تہجد میں جب تمہارے حالات چینج ہوں گے، تبدیل ہوں گے، میرا وعدہ ہے مجھے لکھا گیا ہے. تو کیا نظاروں کو پیچھے میں ہو گئی دوست باہر بھی ہیں. کہتا ہے حسین کے نام کو سلام میں کہنا چاہ رہا ہوں
پاک اماں علیہ السلام، حسین کے بھائی علیہ السلام، حسین کے بہن علیہ السلام، تو عیسائی بھی جانتا ہے جو حسین کے رشتے دار ہو تو رضی اللہ نہیں ہوتے، وہ علیہ السلام ہوتے ہیں۔ حسین کے نام پہ سلام، حسین میں مسلمانوں میں جانتا ہوں یہ ویڈیو میں موجود شروع ہو آپ نے مجھے غیرت کیا نہ ہو کیا میں ہوں گا میرا مجھے جانتا ہے خوشامد کر رہے ہیں مسلمانوں کی، جب محمد کا کلمہ نہیں پڑھتا، یہ آپ کے ذہن میں بھی شاید سوال آئے، جب یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا تو یہ حسین کے نانا پہ سلام کیوں کر رہا ہے؟ یہ ہمیں خوشامد کے طور پہ انہوں نے کہا رکو، مجھے تمہارے چہروں سے لگ رہا ہے، تو ہم سمجھ رہے ہو شاید میں محفل کو رنگین کرنے کے لیے مبالغہ رائی کر رہا ہوں، تمہاری خوشامد میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے کافر کہہ دو، منافق نہ کہنا، مشرک کہنا ہے کہہ لو، عیسائی کہنا ہے کہہ لو، منافق نہ کہنا۔ انہوں نے کہا میں جانتا ہوں تمہارے ذہنوں میں یہی سوال ہے نا، جب میں کلمہ نہیں پڑھتا تو پھر تعریف کیوں کر رہا ہوں؟ جو اس نے بتایا وہ اب میں سنانے لگا ہوں۔ کہتا ہے کانا محمد ابن عبداللہ دعا فی سمنہ لہ بالنبوۃ والرسالۃ۔ جاگیے گا، میں عبارت کے بھی زیر زبر پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں محمد بن عبداللہ نے، حسین کے نانا نے، اپنی زندگی میں دعویٰ کیا تھا کہ وہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، والناس یکذبونہ، لوگوں نے جھٹلا دیا، وکنت اکذبہ ایضا، کہتا میں نے بھی جھٹلایا۔ کہتے پھر جب میں نے حسین کو پڑھا نبوت کو چھوڑ دیا، میں نے وعدہ کیا نا سرور آئیں گے بابا جی، جو کم از کم عاشق مصطفیٰ ہے اسے تو بڑے سرور آئیں گے۔ کہتے ہیں میں پہلے محمد مصطفیٰ کی نبوت کے دعوے کو سب بولیے میرے ساتھ جھٹلاتا تھا، پھر میں نے حسین کو پڑھا، میں نے پھر دعویٰ جھٹلانا بند کر دیا، بلکہ تصدیق کی۔ کیوں؟ کہتے لا یجوز ولا یسیر ولا یمکن من رب الحسین فی ہی ان یکذب، کہتے یہ ہو ہی نہیں سکتا جس کی گود میں حسین پلے وہ جھوٹ بولے۔ کمال ہے یارو، کہتے جس کی گود میں حسین پلے، یا علی یا علی، سلامت رہیے، انشاءاللہ باقی مناظر کل طے ہوں گی۔ کہتے ہو ہی نہیں سکتا جس کی گود میں حسین پلے وہ جھوٹا دعویٰ کرے۔ حسین تیرا پھر شکریہ، تو نے نانا کو دشمن سے صدیق بنوایا۔ حسین پنچایت میں 10 بندے مل کے کسی کو صدیق کہہ سکتے ہیں، تو نے غیر سے نانا پر صدیق کہلوایا۔ یہ غیر نے کہا، سچ کیوں؟ کہتے ہیں محمد کی گود کی تاثیر کا نام ہے حسین۔ حسین کیا ہے؟ حضور سلامت رہیے، حسین مصطفیٰ کی گود کی تاثیر کا نام ہے۔ میں اسے مختصر کروں عزیزو، مصطفیٰ کی گود کی تاثیر کو حسین کہتے ہیں، ابو طالب کی گود کی تاثیر کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اس سے آسان ہو جی حضور، اس سے آسان نہیں ہو سکتا تھا جی۔ یہ مصطفیٰ کی گود کی تاثیر ہے، گود میں جو پلا، یہ جھوٹ عیسائی کو بھی پتا ہے، جو مصطفیٰ کے ساتھ ہو وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ عیسائی کو بھی اس بات کا یقین ہے اور مباہلے سے ہو چکا تھا، جو مصطفیٰ کا بہت قریبی ہو وہ جھوٹ، وہ کہتے ہیں حسین کا نانا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کیوں؟ حسین جو اتنا سچا ہے، جس کی گود کی تاثیر سچی ہو،
انشاءاللہ باقی کل آج اسی پہ راضی رہیے گا، مولا کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ عزیزو، شیعہ سنی دوستو، یہ 10 دن ہے صرف، جہاں تک آواز جا رہی ہے کوئی کسی پہ احسان مت کرے، رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، معاشرے میں شرمندگی کا ڈر ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ جہاں سے حسین کا جلوس گزرے اگر کوئی پتھر پڑا ہو وہ ہٹا دو۔ ہر سال 10 محرم یہاں تک جائے آپ دیکھیں گے 10 محرم کو قبروں پہ پورا سال پڑا ہے یار۔ یہ حسین ہی کی شہادت کے دن کیوں؟ اگر قیامت کے دن رسول اللہ کو منہ بھی دکھانا ہے، گزارش کر رہا ہوں آپ سے، بتائیں قیامت کے دن رسول اللہ سے جنت مانگنے جاؤ اور آگے رسول اللہ کہیں گے مجھ سے جنت چاہیے، جی یا رسول اللہ، کس منہ سے؟ اس دن اپنوں کی قبریں بنا رہا تھا جس دن میرے گھر 72 جنازہ پڑا تھا۔ کوئی کسی مسلک سے ہو اپنی مرضی سے محبت کا اظہار کرے، اب ایسے نزاع نہ بنائے۔ حسین اور مدینہ چھوڑنا عزیزوں آسان نہیں تھا۔ لاہور میں کسی اچھی جگہ پہ بہت ساری سہولیات ہیں، خوشی کا مجھے بھی اپنے گاؤں میں وطن کی محبت ہے۔ جن گلیوں میں حسین کو نانا کندھے پہ بٹھا کے پھرتا رہا ہو، کیا حسین نے وہ مدینہ آسانی سے چھوڑا ہوگا؟ انشاءاللہ کل سے مفصل مسائل بھی ہوں گے۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بس ایک جملہ آج کا، سارا سال لیکن یہ خصوصی 10 دن صرف اپنا تصور کربلا میں رکھیے۔ اٹھنے والا ہے یہ 10 دن خاص ہے، نہیں آتے آنسو سب کے لوگ بیٹے کے غم میں ہمارے یہاں سے خوش نہیں ہے۔ عزیزوں، 2 روایات ہیں۔ شیخ عبدالحمید قادری کہتے ہیں زندگی حسین پوری زندگی میں صرف 2 مقام ایسے ہیں کہ جہاں علی کی بیٹی غش کھا کے گر پڑی۔ مولا کی توفیقات صرف 2 ایسے منظر ہیں جہاں شریفت الحسین اور صرف غش کھا کے نہیں، ممبر سے آئے، علی کی بیٹی نے 2 ہاتھوں سے رخسار پیٹے، اس زور سے پیٹے کہ علی کی بیٹی کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ ایک مقام پہلا 10 محرم کو جب اکبر نے زین چھوڑی، ایک ہی جملہ میں نے 2 منٹ میں چھوڑنے لگا ہوں، کوشش کرنا جو جوان بیٹھے ہو، جب اکبر نے زین چھوڑی نا، جس کا جوان جاتا ہے نا پتہ اسی کو ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وہ پہلا موقع تھا، بی بی زینب غش کھا کے گر پڑی۔ کیوں؟ کہتے ہیں خیمے کے اندر تھی بی بی زینب، تھے شبیر۔ جب اکبر نے کہا نا بابا میرا آخری سلام، سید آدھے بیٹھے تو باپ اشارہ، جب اکبر نے کہا نا بابا میرا آخری سلام، شیخ بہادر کہتے ہیں حسین کی سواری دائیں
مائیں چل پڑے. میں نے آسانی سے کہہ دیا تو نے آسانی سے سن لیا. علی کی بیٹی کی نظر پڑی ہے کہ فضا میں بھائی کو ادھر بولا, بی بی نے ادھر بلایا, رونے لگے مر جائے, تیری سواری تو ادھر ہے, ادھر کیوں چل رہا ہے؟ حسین کہتے زینب جب سے اکبر اترا ہے مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا. آوازیں بلند ہوئی, بھائی کی غربت دیکھ کے گش کھا کے گر پڑی. دوسرا منظر اس سے مختصر ہو نہیں سکتا تھا, اور مصائب کے بنا میں مجلس ختم نہیں کر سکتا, اس لیے کہ فضائل تو میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں, مصائب کے لیے کچھ اور مہمان ہیں, بڑی دور سے آئے ہوئے مہمان ہیں, اور میرا صرف عقیدہ نہیں تحقیق بھی ہے. اور وہ جو مہمان ہیں, کوئی جنت البقیع سے آیا ہے, کوئی قبرستان مسافرہ سے آتا ہے, کوئی شام کے جنگل سے آتا ہے, تو یہی کہتی ہے میں تیرے فضائل سننے تو نہیں آئی, میں خود عالمہ غیر معلمہ ہوں, بس یہ بتا میرا حسین غریب کی ضرورت ہے. عزیزو, دوسرا مقام جب غش کھایا, بی بی زینب کے حرم میں پڑھی گئی تھی یہ روایت, سینکڑوں لوگوں غش کھا کے گر پڑے. عرب میں ایک دستور تھا بابا جی, جب کوئی شخص اپنا امامہ کھول کے گلے میں ڈال لیتا پھر اسے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میں غریب ہوں. اگر کوئی اپنا امامہ کھول کے گلے میں ڈال لیتا, لوگوں کو دیکھ کے پتا چل جاتا کہ اب یہ لٹ چکا ہے. جب دربار سے آئے نا میرے مولا, دربار سے ہو کے امامہ کھول کے گلے میں تھا, شبیر کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو رہی تھی. عباس کے ہاتھ تلوار پہ نہیں تھے, دونوں ہاتھ یوں تھے, رو رو کے کہہ رہے تھے ایک دفعہ بتا تجھے رلانے والا کون ہے؟ شبیر کہتے عباس اب یہاں جنگ نہیں کرنی, عباس محمل تیار کرو رونے والوں. اب یہ جو بات میں کہنے لگا ہوں, دوسرا مقام جہاں علی کی بیٹی نے غش کھایا, پردے میں میری مائیں بہنیں سمجھے گی اسے, بہنوں کو پتا ہوتا ہے بھائیوں کے درد کا. علی کی بیٹی نے غش کھایا, جانتے ہو کیوں؟ جب اس حالت میں دیکھا نا بھائی کو, جنت کا سردار بھائی, امامہ یوں ہے, سر جھکا ہوا ہے, گریبان چاک ہے, بولتے کچھ نہیں, سسکیاں لے کے روتے جا رہے ہیں. حسین بہن کے ساتھ ذرا بولنا, ہوا کیا؟ کہ زینب آپ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا, اب وطن چھوڑنا پڑے گا. یہ باتیں کرتے کرتے اچانک علی کی بیٹی کی نظر پڑی شبیر کے قدموں پہ, غش کھا کے گر پڑی, ارما فضا میں غریب ہو گئی. جانتے ہو دیکھا کیا؟ دیکھا تو حسین کی حالت یہ تھی, ایک پاؤں میں نالین ہے, ایک